ملوں گی، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر حازم اللذات الموت۔ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، میں تقریباً 20 دن سے عالمی مجلس ختم نبوت کے بڑے بڑے جو جلسے کانفرنس روڈ کے اوپر مولانا عمران نقشبندی میرے کئی جلسوں میں آئے، تو میں تقریباً 20 دن سے ادھر ہی تھا۔ تو پھر بنگلہ دیش والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے میرے جانے کی وہیں سے ترتیب بنائی کہ آگے الیکشن آ رہا ہے، آپ اسی دورے میں ہمارے ہاں بھی آ جائے۔ سپنسر بھی آ گیا، تیاری بھی ہو گئی، لیکن میرے مرشد، میرے حضرت جی جو علم و عمل کے پہاڑ تھے، جو تقوی، جو طہارت، جو پاکیزگی ہم نے ان کی زندگی میں دیکھی ہے، کہیں ہمیں نہیں نظر آئی۔ صرف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ صاحب یا شیخ الحدیث حبیب اللہ صاحب یتیم نہیں ہوئے، ہم مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک۔ میں نے کراچی کی حالت دیکھی ہے، لوگ تڑپ رہے تھے، کس طرح جائے، دھند پڑ رہی ہے، جہازوں میں ٹکٹ نہیں مل رہے، تو ہم سارے یتیم ہو گئے ہیں، ہم سارے یتیم۔ میں کس سے تعزیت کروں؟ لوگ ہم سے تعزیت کر رہے، مجھے فون آ رہے آپ کے مرشد دنیا سے چلے گئے۔
تو میں جب یہاں بیٹھ کر سالانہ جلسے پہ بیان کرتا ہوں تو حضرت یہاں بیٹھے یا کبھی سامنے بیٹھتے جلوہ ہوتا، ایک میرے بیان کے اندر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی، وہ آدھی وال میں بیان تھا، پہلے چیخیں ہیں اس کیسٹ کے اندر، کیسٹ موجود ہے ہمارے پاس، حضرت کے جتنے مرید تھے متوسلین تھے ان کی چیخیں نکل رہی تھی۔ تو بعد میں حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہو گیا تھا؟ تو فرمانے لگے جب جامی صاحب تقریر کر رہے تھے تو میں نے توجہ کے سارے دروازے کھول دیے تھے، میں نے بیان کرنے کے بعد یہاں حضرت سے یہ عرض کیا کہ حضرت ہم فقیر لوگ ہیں، کھوٹے سکے آپ کی وجہ سے چل رہے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ سالانہ جلسہ کب ہوتا ہے، میں کبھی بھکر ہوتا ہوں کبھی سکھر ہوتا ہوں، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت مجھے فرمانے لگے میری طرف سے آپ کو ساری زندگی کی دعوت، ساری زندگی، کوئی اطلاع کرے نہ کرے، آپ نے میرے اس پروگرام میں میری طرف سے ساری زندگی آپ کو اجازت ہے۔ تو اب میں کیا بیان کروں؟ جب حضور دنیا سے چلے گئے تو بلال حبشی جب اذان دیتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور تو سامنے بیٹھے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے تو میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں جاتے ہو بھائی؟ کہنے لگے میرا نبی نظر نہیں آ رہا، تو میں کیا بیان کروں، میرا مرشد ہی مجھے نظر نہیں۔ تو میں نے پی آئی والی سیٹ مجھے ملتان سے ملی 14 کو، 2 بجے جہاز چلنا تھا، وہاں سے 4 بجے چلے گا، 5 بجے چلے گا، انتظار ایئرپورٹ پہ کر رہا ہوں، لیکن اچانک انہوں نے کینسل کر دیا، 24 گھنٹے جہاز لیٹ ہو گیا۔ تو میں رات ملتان اترا ہوں تقریباً 7 بجے، اور 10 گھنٹے کے اندر دھند کے اندر میں فیصل آباد پہنچا ہوں، جن کی رفاقت 28 سال سے تھی، مجھے 28 سال ہو گئے یہاں بیان کرتے حضرت کی موجودگی میں۔ تو جس فقیر کی رفاقت 28 سال سے تھی، اللہ کی قدرت دیکھو، اس کو جنازہ نصیب نہیں، بڑی کوشش کی لیکن نہیں پہنچ سکے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں کی حالت دیکھی، کوئی ادھر گرا پڑا ہے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، قیامت کا منظر تھا، سب صحابہ یتیم ہو گئے، حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی تھی، صدیق اکبر تشریف لائے، سیدھے منبر پہ چڑھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، معانقہ کیا، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود کہ ایک دن ہمارے مرشد نے ہمیں چھوڑ جانا ہے، ہمیں کیا علم تھا، میں نہ جاتا کراچی، میں نہ جاتا کسی اور جگہ پہ، حضرت اتنی شفقت فرماتے، مکہ ہو یا مدینہ ہو، جہاں بھی حضرت پتہ چلتا کہ میں ملنے کے لیے گیا ہوں، اور کہنے لگے میں بیمار ہوں لیکن اس کو بلا لیجئے، میرے پاس 5 منٹ وہ بیٹھ لے، اس کو بلا لو اندر۔ تو انہوں نے سنبھالا دیا۔ شیخ الحدیث صاحب مولانا حبیب اللہ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے مرشد چلے گئے، لیکن جو ثمرات و برکات اس اللہ نے مسجد کے اندر رکھی ہے یا خانقاہ کے اندر رکھی ہے، اس کا سلسلہ الحمدللہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم نے حضرت کے مشن کو آگے کرنا ہے، تعلیمات کو پھیلانا ہے، حضرت کا فیض جو ہے وہ گھر گھر کے اندر پہنچانا ہے،
اس لیے میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ فرمانا، یہ مرکز جو ہے نا توحید و سنت کا مرکز ہے، اصحاب رسول اور اہل بیت کا یہ مرکز ہے، یہ اولیاء نقش بند کا مرکز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب بیٹی کو ملنے جاتے نا سیدہ عائشہ کو، تو پوچھتے تھے کہ حضور نماز کہاں پڑھتے تھے؟ وہاں پڑھتے تھے، تو وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے کہ یہ برکات والی جگہ ہے، یہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ بیٹی سے جا کر پوچھتے تو وہ کہتی فلاں جگہ پہ، جس درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی ہے، اس درخت کے بھی بڑے ثمرات و برکات ہیں۔ اگر شرک کا معاملہ نہ ہوتا تو فاروق اعظم کبھی اس کو جڑ سے نہ نکالتے۔ میرے بھائیوں، میرے پیر بھائیوں، وہ ثمرات و برکات یہاں موجود ہیں، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہوں گے، کہو انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے، آخری بات کر، 100 آدمیوں کا قاتل مر گیا تھا، تو کسی نے کہا جاؤ ادھر جاؤ، تو چلا ہے تو راستے میں بیمار ہو گیا، گھسٹ کر تھوڑا سا آگے گیا تو رحمت والے بھی آ گئے، زحمت والے بھی، ہم نے جہنم لے جانا ہے 100 آدمیوں کا، ہم نے جنت لے جانا ہے، توبہ کے ارادے سے چلا، تقربی تباہ دی، میرے اللہ نے کیا کیا؟ زمین کی پمائش کرو، اگر زیادہ سفر ہو گیا ہے تو جنت والے لے جائیں، تو اللہ نے ادھر دیکھو زمین کی تنابوں کو کھینچ دیا، جدھر سے چلا تھا وہ سفر زیادہ کر دیا، اور اللہ والوں کی بستی کا سفر تھوڑا سا رہ گیا، آواز آئی میری رحمت کا تقاضا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو یہ مرکز ہے، یہ مرکز ہے اللہ والوں کا، جہاں توبہ قبول ہوتی ہے، جہاں اہل اللہ کے آنسو گرے ہیں، جہاں صبح و شام تلاوت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، فکر ہوتا ہے، جہاں انوارات کی بارش ہوتی ہے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، آپ نہیں جان سکتے، جب چند دن آپ یہاں گزاریں گے تو وہی انوارات و برکات آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگلی صفوں کے اندر مدینہ طیبہ میں جو بیویوں کے حجرے تھے، وہاں ہمارے اللہ والے کم بیٹھتے تھے، اگلی صفوں میں نہیں بیٹھتے تھے۔ کہتے کیوں؟ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ یہ اصحاب رسول کی جگہ تھی، یہاں جو انوارات و برکات اترتے ہیں، اور بیٹھنے کے اندر کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہم محروم نہ رہ جائیں۔ اس لیے اس کا چپا چپا جو ہے حضرت کے ادارے کا، اس خانقاہ کا، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے تو زیارت کی ہے، ایک ایک پتھر نے حضرت کی بھی زیارت کی ہے۔ تو یہاں آنا، یہاں اپنی تربیت کرانا، تزکیہ کرانا، اللہ کے فضل و کرم سے جن کے سر پر دستار باندھی گئی ہے، ہم سارے ان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ حضرت کی طرح ہم اسی طرح محبت، الفت اور پیار کا مظاہرہ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جامی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، یقیناً ہم سب کے لیے وہ ایک تشفی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمیں یقیناً اس مرکز کے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت سنورتی رہے گی، جیسے کہ حضرت نے سنواری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صاحبزادہ صاحب کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ تعلق کو پہلے سے مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرما، یا اللہ اس قبر کے خطے کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی برکات ہم سب کو پہلے سے زیادہ نصیب فرما، یا اللہ ان کی ہدایات، یا اللہ ان کے بیانات، اللہ ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ انہوں نے تیرے بندوں کو تیرے محبوب کی سنتوں سے مزین کیا ہے، اللہ تیرے بندوں کی زندگی کو محبوب کی سنتوں سے مزین کیا،
یا اللہ ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس ادارے کو پہلے سے زیادہ مزید قبولیت نصیب فرما۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حبیب اللہ صاحب، یا اللہ ان کی وفاداریوں کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی کاوشوں کو قبول فرما۔ حضرت صاحبزادہ حضرت اقدس حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی زندگیوں میں اور برکتیں پیدا فرما دے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی برکات ان کی زندگیوں میں قائم اور دائم فرما۔ اللہ حوصلہ نصیب فرما، ہمت نصیب فرما۔ یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تو نے ڈالی ہے، اور تو ہی یا اللہ سہارا دینے والا ہے۔ یا اللہ تو آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کی والدہ محترمہ، اللہ انہیں حوصلہ نصیب فرما، گھر کے ہر فرد کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اللہ ہدایت نصیب فرما، صبر عطا فرما۔ اللہ حضرت کی اس نسبت کی برکات نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بعض حضرات